تو اس سے بات نہ ہو سکے، ہانپتے کامتے تڑپتے ٹوٹتے جملے۔ وہ میں نے کہا بیٹے کیا بات ہے، چھوٹا سا بچہ ہے۔ کہنے لگا میں نے گھر ٹیلی فون کیا تھا، میرے ابا جی پھر میری اماں سے لڑ رہے ہیں۔ حضرت صاحب جب وہ لڑتے ہیں تو ہم چارپائیوں کے نیچے چھپ جاتے ہیں، خوف آتا ہے، میری بہنیں روتی ہیں، ہمیں کسی چیز سے اتنا ڈر نہیں آتا کیونکہ ہمارا والد پھر ہماری اماں کو مارتا ہے، خوف آتا ہے۔ آج گھر میں نا پھر ابا جی اماں کو پیٹ رہے ہیں، میں نے فون کیا تھا تو بہنیں رو رہی ہیں، آپ دعا کر دیں ہمارے گھر میں سکون ہو جائے۔ ہم تو اپنے بچوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، پر یہ کس نے رلایا ہمارے بچوں کو؟ ماں باپ نے مل کے۔ کس نے تباہی کی؟ ان کے خیالات کیوں بکھر گئے؟ اتنا خوف کس چیز نے طاری کیا؟ یہ سکون کس نے چھینا؟ میں نے پھر ان کے والد کو بلایا، گزارش کی، اور مجھے امید ہے کہ وہ میری بات بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ میں نے ان کو وہ سارے حالات سے آگاہ کیا کہ آپ کے بچوں کی نفسیات کہاں تک جا رہی ہے، پر میری آپ اس واقعے کے بعد میں سمجھا کہ شاید یہ ایک گھر کا مسئلہ تو نہیں ہوگا، جانے کتنے گھروں میں یوں ہوتا ہوگا، کتنے بچے خوف کی زندگی گزارتے ہوں گے، اللہ جانے اب کیا ہونے لگا ہے۔ تو اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کے لیے، اخلاقی بڑا پیار کرتا ہے باپ اپنے بچے سے، میں صحیح بتاتا ہوں آپ کو، بڑا پیار کرتی ہے ماں اپنے بچے سے، لیکن یاد رکھنا اس پیار میں کہیں وہ اخلاقی حدود کو کراس نہ کر جائے۔ یہ دیکھ لینا کہیں آپ کے لاڈ پیار میں کوئی ناجائز بات اس کے منہ سے نکلے کسی کے بارے میں اور آپ اسے قبول کر کے کہیں اسے تباہ نہ کر دیں۔ باپ میں نے دیکھا ہے یہ کام کرتے ہیں کہ بچے نے اگر کبھی کوئی تحفہ مانگ لیا ہے اور موقع آ گیا ہے تحفہ دینے کا تو باپ اوور ٹائم بھی لگاتا ہے۔ والد کہتا ہے اپنی فیکٹری کے مالک سے کہ میں تھوڑے تھوڑے کٹوا دوں گا، پر مجھے بچوں کے لیے گفٹ خریدنا ہے، ان کے کپڑے بنوانے ہیں، بڑی جان جوکھوں میں ڈالتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو مایوس نہیں دیکھنا چاہتا، میں اعلیٰ سے اعلیٰ چیز بھی لاؤں گا۔ پر آپ کو پتہ ہے اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا کسی باپ کا اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھا ادب سکھا دے۔ یہ سونا تحفہ دیا ہے باپ نے کہ اس بچے کو اس نے اچھی تربیت سے روشناس کرا۔ یہ خوبصورت تحفہ سونا، یہ کمال کر دی والد نے کہ اس نے اپنے بچے کے آداب زندگی میں ایک اچھے ادب کا اضافہ کیا۔ آپ نہ ہزاروں کا لاکھوں کا تحفہ لے کے آئیں، لیکن اس کی اخلاقی تربیت کریں، اس کے کردار میں جاذبیت پیدا کریں۔ ہو نہ آج بھی کوئی ماں ایسی جو غوث پاک کی ماں کی طرح کہے پتر بھوک کاٹ لینا پر جھوٹ نہ بولنا۔ ہو نہ کوئی ماں آج بھی ایسی جو بابا فرید کی ماں کی طرح یہ کہے پتر تجھے شکر پسند ہے پر ملے گی تب جب تو نماز پڑھ کے مصلی اٹھائے گا۔ ہو نہ آج بھی کوئی خواجہ بختیار کاکی کی ماں جیسی ماں جو سارا دن گھر میں سپارے پڑھتی رہے اور 15 سپارے یاد ہوں اور صبح شام پڑھے۔ او خدا کے بندو، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کردار کی روشنی سے نور پاتی ہیں، جو صرف عمل کے حسن سے دنیا کو حسین کر دیتی ہیں۔ بچوں کی روحانی تربیت، اخلاقی تربیت، ہم نا جو بچوں کو سبق دے رہے ہیں وہ محدود زندگی کا دے رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہمارے دین نے کہا ہے کہ زندگی 60-70 سال کی نہیں، اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، ختم نہ ہونے والی ہے۔ ہم نے بچوں کو جتنے اسباق پڑھائے ہیں وہ دنیاوی زندگی کے لیے، روزی روٹی کے لیے، کاروبار کے لیے، شادی نکاح کے لیے، لیکن ہمیں ہمارے دین نے کہا ہے کہ انہیں وہ سبق بھی دو جو قبر میں بھی انہیں کامیاب کرے۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو گے اور اپنے بچوں کو بھی بچاؤ گے، یہ اہتمام کرو۔ تو وہ خاص خوبصورتی جو ہمارے دین نے کہا ہے کہ ان کی اخروی زندگی میں ان کے کام آئے۔ دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ہمارے ذمے لگائیں، فرمایا اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ یہ باپ کے ذمے لگائی ہیں حضور نے چیزیں، ماں کے ذمے لگائی ہیں، فرمایا یہ اپنی اولاد کو سکھاؤ 3 چیزیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی؟ فرمایا ایک تو اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ اس کا مطلب ہے ابا کو نعت پڑھنی چاہیے نا، اس کا مطلب ہے اماں کو نعت آنی چاہیے نا،
اس کا مطلب ہے حضور کے قصیدے یاد ہونے چاہیے نا. اس کا مطلب ہے نا کبھی بازو تھام کے باپ کا ہے نا پتر چل آج فلان جگہ تجھے لے جاؤں وہاں مدینے والے کی باتیں ہوں گی. اس کا مطلب ہے کہ اسے باپ کو ان سارے رستوں کا تعین تو بیٹے کا بازو تھام کے اسے کتنی جگہوں پہ لے گیا ہے. چل ایک دن یوں بھی کر تھام اس کا بازو اور اسے حضور کے مدینے بھی لے جا کر محبوب کے سامنے کھڑا. فرمایا اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ اور فرمایا دوسرے کام یہ کرو کہ اپنے بچوں کو اپنے نبی کی اولاد کی محبت سکھاؤ. سکھائی حضرت عمر نے جناب عبداللہ کو, عبداللہ ابن عمر کو محبت, تو پھر انہوں نے محبت کی. اپنی اولاد کو اپنے نبی کریم کی اولاد کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ. اور تیسرا حضور نے ذمہ لگایا کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تلاوت سکھاؤ. یہ ماں باپ سکھائیں, پہلے خود سیکھیں پھر اپنے بچوں کو سکھائیں. انہیں کہ پتر آ بیٹھ میرے پاس بیٹھ کے قرآن شریف پڑھ, میں تجھے پڑھاتا ہوں. تلاوت کلام مجید تو ہر مسلمان کے لیے صحیح تلفظ سے سیکھنا ضروری ہے, تو پہلے سیکھیں پھر سکھائیں. تو ان کی اخلاقی تربیت, روحانی تربیت, دو انسان کی تربیت کے مزاج ہوتے ہیں, ایک اس کی ظاہری تربیت ہوتی ہے, ایک اس کی باطنی تربیت ہوتی ہے. اس کے ظاہر کا بھی خیال کریں. نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ایک بچہ کھانا کھا رہا تھا تو جہاں سے مرضی کھا رہا تھا, تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنی سائیڈ سے کھاؤ, اللہ تمہیں برکت عطا کرے گا. بچوں کو اخلاق کا, آداب کا طریقہ بھی بتایا جائے. ہمارے ہاں نا شادی سے واپس آ کر, محفل سے واپس آ کر بچوں کو ڈانٹا جاتا ہے کہ آج تو آپ نے بڑی انسلٹ کرا دی, آپ کو روٹی نہیں کھانی آئی. تو بھئی یہ بچوں کو آپ ڈانٹے نہیں, یہ تو آپ کو چاہیے تھا کہ اس سے پہلے سکھایا جاتا کہ کھانا کیسے ہے, بیٹھنا کیسے ہے, جانا کیسے ہے, کسی سے سلام کلام کیسے کرنا ہے. یہ ڈانٹنے کی بات ہے؟ یا استاد کو چاہیے تھا کہ اپنی کارکردگی پر غور کرتا, بجائے اس کے کہ اپنی کارکردگی کو دہرایا جائے. الٹا آپ اس شخص کو ڈانٹ رہے ہیں جو زیر تربیت ہے. اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو اس طرح ڈانٹا جاتا ہے, ہمارے صوفیاء نے لکھا ہے جب بچے پہ غصہ آئے تب اسے سزا نہیں دینی, ایک دن بعد سزا دو یا کچھ گھنٹوں کے بعد, اس لیے کہ غصے میں جو سزائیں دی جاتی ہیں وہ حد سے کراس کر جاتی ہیں. بچوں کو مناسب انداز میں سزا دینا بھی شریعت میں موجود ہے. سب سے زیادہ حضور پیار کرتے ہیں امت سے, لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کے بچے کو نماز کا کہو اور 10 سال کا نہ پڑھے تو سزا دو. اسے مناسب حد تک تنبیہ کرو, سزا دے کے بھی پڑھاؤ, چونکہ عمر ایسی ہوتی ہے آپ کو فصل کو پانی بھی دینا پڑتا ہے اور جڑی بوٹی کو کاٹنا بھی پڑتا ہے. اب کو بندہ کہ نہیں میں بڑے مہربان طبیعت کا مالک ہوں جی, میں جڑی بوٹی کیسے کاٹوں؟ تو بھئی جڑی بوٹی کو کاٹنا بھی فصل سے پیار ہی ہے, اس پر بھی توجہ ہونا چاہیے. ایک مناسب مقدار میں آپ کسی چیز کو بھی رکھیں, افراط اور تفریط سے پاک. بچے کو مناسب حد تک آپ تنبیہ کریں, اس کی ظاہری باطنی تربیت پر توجہ دیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے والد مصر میں ہوتے تھے, اور جناب عمر بن عبدالعزیز حضرت صالح بن کسان رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث تھے, ان کے پاس مدینہ طیبہ میں تعلیم حاصل کرتے تھے. تو آپ نے اپنے استاد صاحب کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی, تو ایک رکعت آپ کی لیٹ تھی, اٹھ کے آپ نے نماز پوری کی. تو حضرت صالح بن کسان محدث تھے, عالم تھے, حدیث پاک کو جاننے والے. وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہہ رہے ہیں بچپن ہے اور والد مصر میں. انہوں نے پوچھا بیٹا کہاں تھے نماز میں؟ ایک رکعت میں نے دیکھا کہ آپ نے دیر سے نماز پڑھی ہے. تو عرض کرنے لگے میں نا حضور کنگھی کر رہا تھا. بعض بچے آئینے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں, پھر بڑی بڑی دیر ہی کھڑے رہتے ہیں. کنگھی کر رہا تھا تو ذرا دیر ہو گئی. حضرت صالح بن کسان رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے والد کو مصر میں خط لکھا. فرمانے لگے جوانی بھی ہے, موقع بھی ہے, فرصت بھی ہے, اور ابھی بھی آپ کا بیٹا جماعت سے نماز نہیں پڑھتا. مصر میں خط گیا. آج جب میں نے پوچھا ہے تو اس نے کہا میں کنگھی کر رہا تھا. اتنے معمولی سے کام کے لیے اس نے تکبیر اولیٰ چھوڑ دی. اب وہاں مصر میں بیٹھے والد نے یہ نہیں کہا کہ مولوی صاحب آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا, آپ کو کیا ہو گیا ہے, کوئی بات ہے کرنے والی. انہوں نے وہاں سے گھوڑے پہ بندہ دوڑایا, بندہ مدینہ طیبہ آیا,
اس نے کہا جاتے ہی عمر بن عبدالعزیز کو لے جانا حجام کے پاس اور اس کے سارے بال اتروا دینا، اور اسے کہنا پتر جن بالوں کی وجہ سے نماز رہ جائے ان بالوں کو سر پہ نہیں رہنا چاہیے، تیری جماعت کی رکعت رہ گئی پتر، اتنا بڑا کام، اللہ کے حضور حاضری کا موقع تھا۔ پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ بنے، 39 سال عمر میں انہوں نے پوری امت کو خیر سے بھر دیا۔ حشام بن عبد الملک کے بھی 11 بیٹے تھے، جناب عمر بن عبدالعزیز کے بھی 11 بیٹے تھے۔ حشام جب دنیا سے گیا تو ہر بیٹے کو 10 لاکھ دینار آئے، اور جناب عمر بن عبدالعزیز جب دنیا سے گئے تو 11 بیٹے تھے اور 6 دینار تھے، اور جاتی دفعہ کہنے لگے پتر اپنے باپ پہ شکوہ نہ کرنا، تمہارا باپ بزدل تھا، 2 رستے تھے، یا تو میں اپنے لیے جہنم کٹھی کرتا اور تمہارے لیے جائیداد بناتا، لیکن میں بزدل تھا، دوزخ سے ڈر گیا، میں جائیداد نہیں بنا سکا، اپنے باپ کو معاف کر دینا۔ تو بچے کہنے لگے ابا جی ہم جس گلی سے گزرتے ہیں لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نیک باپ کی اولاد جا رہی ہے، اچھے باپ کے بچے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں جائیدادوں کی۔ وہ شخص جو یہ بیان کرتا ہے نا کہ 6 دینار چھوڑ گئے تھے، وہ کچھ کفن دفن پہ لگ گئے، کچھ اور کسی کام لگ گئے، 6 دینار کل بچے بچوں کے پاس، 11 بیٹوں کے پاس، لیکن وہ شخص کہتا ہے وہ جو 10 لاکھ دینار حشام بن عبد الملک کے بچوں کو آئے تھے، وہ مسجدوں کے سامنے بھیک مانگا کرتے تھے، کیونکہ جب بچوں کو بنا اس طرح کا دیا گیا کہ کھانے میں پینے میں موج میں اڑا دیا مال، اور یہ جو 6 دینار 11 بیٹوں کو دے کے گیا، رب نے اتنی برکت دی کہ ایک ایک بیٹا ایک ایک وقت میں 100 گھوڑے مال کے بھرے ہوئے رب کے رستے میں خیرات فرمایا کرتے۔ اصل دولت اولاد ہے، اصل دولت اس کا اخلاق ہے، اصل دولت اولاد کی اخلاقی تربیت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مال کمانے کے چکر میں اصل دولت سے ہاتھ دھو بیٹھے، ایسا نہ ہو کہ بینک پیسوں سے بھر جائے اور ہماری اولاد ہاتھوں سے نکل جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم نے یاروں کو ٹائم دے دے کے تو بڑی دور نکل گئے ہم، لیکن ہمارے بچے کے ذہن میں چند سوالات تھے، ہم انہیں مطمئن نہیں کر سکے، ہم نے نوکروں کے ذمہ ڈال دیا، فلانے کے ذمہ ڈال دیا، چچا کے ذمہ ڈال دیا، وقت نہیں دیا، ٹائم نہیں دیا۔ کائنات میں سب سے مصروف زندگی رسول کریم کی ہے، پر حضور تو انہیں کندھوں پر بھی بٹھایا کرتے تھے، نماز میں بھی بچے ساتھ آ جاتے تھے اپنی، اور پھر بچوں کو احساس دلائیں کہ سب انسان برابر ہیں، انہیں تقوی کا درس دیں۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، امیروں کے بچوں کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ تہاڈا سٹیٹس نہیں ہے تسی فلانے نال کھیڈن ڈیس ہو۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک گورنر کے بیٹے نے ایک غریب کے بیٹے کو مارا تھا، تو حضرت عمر نے نا گورنر صاحب کو معزول کر کے اونٹ چرانے پہ لگا دیا۔ لوگوں نے کہا ابے کا کیا قصور ہے؟ فرمانے لگے اس کا بھی تو قصور ہے نا، اسی نے تو اسے بتایا کہ تو گورنر کا پتر ہے، اگر وہ بتاتا کہ بیٹا قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے تو یہ کام نہ ہوتا، چھوڑ دو، کمی اور چودھری کی تقسیم تمہاری اولادیں بچ جائیں گی، چھوڑ دو امیر اور غریب کا فرق، بچے متقی اور پرہیزگار ہو جائیں گے، چھوڑ دو یہ سٹیٹس کا دھندا، تمہاری اولاد کے دل سے کبر اور تکبر نکل جائے گا۔ محبوب نے یہ فرق مٹا کے ہمیں بتایا ہے کہ اخلاق حسن ہے، کردار معیار ہے، تمہارے اندر اگر تقوی کی دولت آتی ہے تو یہ اصل اعزاز ہے۔ خوش قسمت ہے وہ باپ جس کو کوئی آ کے کہے کہ تیرے بیٹے کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ میں نے ایک جگہ نا ایک تراویح پڑھی تو میرے ساتھ ایک صاحب تراویح پڑھ رہے تھے، وہ روتے جا رہے ہیں، تو میں یہ سمجھا کہ شاید ان کو قرآن مجید کی سمجھ آ رہی ہے، چلے تھوڑا بہت، میں بھی طالب علم ہوں قرآن پاک کا، تو میں نے کہا ایسی آیات تو نہیں ہے اتنا رونے والی، لیکن بہت ہی رو رہے ہیں۔ تو 2 رکعتوں کے بعد میں نے ان سے کہا کہ اب تو آپ کی کیفیت وہاں چلی گئی ہے کہ نماز میں اتنی آواز نکلنی نہیں چاہیے، کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگے حضرت صاحب میرا پتر پہ تراویح پڑھاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ بہت بڑی خوبصورتی ہے، لیکن یاد رکھیں اس کا حافظ قاری عالم ہونا بھی بڑی بات ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اخلاقی طور پر اگر ایک اچھا انسان بن جائے تو پھر بھی بڑی بات ہے۔ اگر آپ کو یہ کوئی آ کے بتائے کہ میں جا رہا تھا چکی پہ
گندم لے کر پسوانے کے لیے، لیکن تیرے بیٹے نے تو جلدی سے موٹر سائیکل روکا ہے۔ اس نے کہا چچا جان مجھے دینا، میں چھوڑ کے آتا ہوں۔ اور میں جا رہا تھا ڈاکٹر کی طرف دوا لینے، لیکن اس نے کہا کہ آپ ادھر میرے ساتھ آئے نا، میں جاتا ہوں آپ کو لے کر کے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بچوں کو اخلاقاً مضبوط کر دینا، ان کے کردار کے اندر وہ خوبصورتی لے آنا۔ میں بڑے درد سے آپ سے عرض کروں، ہم اپنی اولاد کی تکلیف نہیں دے سکتے، دیکھی نہیں جاتی، کیسے دیکھیں گے؟ تو مجھے بتاؤ، کیا خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ کرے، قیامت میں اگر اولاد کو عذاب ہوگا تو دیکھا جا سکے گا؟ اور اگر نہیں دیکھ سکتے تو پھر خدا را کبھی بھی انہیں رزق حرام نہ کھلانا، تھوڑی روٹی لیکن حلال، تھوڑا مال مگر جائز، سادہ سواری مگر جائز پیسوں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو گوشت حرام سے پلے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کا بندوبست کریں، جس طرح ڈھونڈ کے لاتے ہو نا بچوں کے لیے اچھا گوشت، ڈھونڈ کے لاتے ہو نا بچوں کے لیے وہ غذا جس میں ملاوٹ نہ ہو، ڈھونڈ کے لاتے ہو نا بچوں کے لیے وہ والا کھانا جو غیر معیاری نہ ہو، معیاری ہو، ڈھونڈ کے لاتے ہو نا خالص چیزیں اپنے بچوں کے لیے، اسی طرح ان کے لیے طیب اور طاہر رزق بھی لے کے آؤ، تاکہ ان کے اندر روحانیت پیدا ہو، تاکہ تقوی کی روشنی دوڑے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، ایک کھجور بچپنا تھا، اٹھا کے منہ میں رکھ لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی ڈال کے نکال دی، فرمایا پتر میری اولاد کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے۔ انگلی ڈال کے حضور نے نکال دی، ہمیں یہ سبق دیا کہ تمہاری اولادوں کے قریب صرف وہ رزق جانا چاہیے جنہیں رب رسول نے ان کے لیے جائز رکھا ہے۔ اگر گلے میں انگلی ڈال کر بھی تمہیں وہ لقمے نکالنے